شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. السلام علیکم ناظرین، دین اسلام پروگرام میں خوش آمدید. ناظرین، اسلام میں بہت ساری عبادات ہیں: نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، تلاوت قرآن حکیم. مختلف لوگ مختلف عبادات میں مختلف طرح سے سکون حاصل کرتے ہیں. کسی کو نماز میں سکون حاصل ہوتا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر کے گریہ زاری کر کے اپنی روح کو تسکین دیتا ہے. اسی طرح سے ایک عبادت ہے عمرہ یا حج اصغر. اس عبادت کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں پر کیسے تبدیلی رونما ہوتی ہے اور کس طرح لوگ اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں، یہ جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں مفتی محمد طیب صاحب. آپ محتمم ہیں جامعہ امدادیہ اسلامیہ فیصل آباد کے. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ حال ہی میں اللہ پاک نے آپ کو سعادت نصیب کروائی اور آپ عمرہ کی سعادت حاصل کر کے واپس آئے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے تاثرات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو میں آپ کی ٹیم کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا. عمرہ یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور مکہ معظمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے اور طواف بھی کرتے تھے. لیکن ہجرت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حج کا سفر فرمایا ہے اور 2 مرتبہ مستقل عمرے کا سفر فرمایا ہے. ایک مرتبہ سن 6 ہجری میں وہاں عمرے کا احرام باندھ کے تشریف لے گئے ہیں اور حدیبیہ کے مقام پہ آپ پہنچے ہیں، جس کا کچھ حصہ حرم کے اندر ہے، کچھ حصہ حرم سے باہر ہے. وہاں تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، لیکن آگے راستہ بند ہونے کی وجہ سے اور ایک معاہدہ ہونے کی وجہ سے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح فرمائے اور قربانی کر کے اور حلق کرا کے تمام صحابہ کرام پھر واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے. اور سن 7 ہجری میں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل عمرہ کا سفر فرمایا. اور حج کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر فرمایا ہے، تو اسی سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا بھی احرام باندھا ہے اور عمرے کا بھی احرام باندھا ہے. اور عمرے کی اہمیت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ صحابہ کرام کچھ تو تھے جو عمرے کا احرام باندھ کے جاتے، جیسے ہمارے ہاں سے حج تمتع کرتے ہیں، عمرے کا احرام باندھ کے جاتے ہیں اور پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر حج کے موقع پہ دوبارہ حج کا احرام باندھتے ہیں. کچھ صحابہ تو ایسے تھے، اور کچھ صحابہ کرام تھے جو حج کا احرام باندھ کے گئے تھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کو نمایاں کرنے کے لیے فرمایا کہ عمرہ کر کے احرام کھول دو اور حج کے لیے پھر دوبارہ احرام باندھنا. جو حج کا بھی احرام باندھ کے گئے تھے اس سال ان کی خصوصیت تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال میں ان ایام میں، حج کے ایام میں، عمرے کے عمل کو نمایاں کرنے کے لیے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تھا. اچھا، جب انسان سفر کرتا ہے، وہاں پہ پہنچتا ہے انسان، تو پہلی بات تو یہ کہ جو انسان کی کیفیات ہوتی ہیں، انسان جس طرح سے کسی وزٹ پہ جانا ہوتا ہے، انسان پلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا، اس طرح سے کروں گا، یہ کروں گا. لیکن وہاں پہ جا کے عموماً دیکھا گیا ہے، جس کسی سے بھی تاثرات لیے گئے ہیں، کہ اس کے تاثرات وہ یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں کہ یار جب پہلی نظر پڑی تو یہ سوچا تھا لیکن ایسا ہو گیا. جیسے کل رات ہی میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ جب میں نے بیت اللہ کو فیس کیا، جب اس پہ نظر پڑی تو رب ذوالجلال کی ایک وہ اس طرح سے مجھے ہوا کہ جس طرح سے انسان کسی جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، کہ میں اپنے سارے گناہوں سمیت جو ہے میں آج پکڑا گیا ہوں. لیکن پھر کہتے کہ جب مطلب قریب ہونے کا، مس کرنے کا موقع ملا، سجدے کا موقع ملا، گریہ زاری کی، تو ساتھ ہی ایک پھر اس طرح سے ہوا کہ جیسے کسی نے اپنی گود میں لے لیا کہ چلو کوئی بات نہیں، تم آ گئے ہو، دیکھتے ہیں. تو میں اس قسم کی کوئی کیفیت، کوئی فیلنگ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اشتیاق پیدا ہو کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا ایک یہ بہت بڑا ذریعہ ہے.
جی ہاں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے، اور جب وہ آدمی وہاں پہنچتا ہے اور اس کی نظر پڑتی ہے تو اس کا ایک اثر قلب اور دماغ پہ پڑتا ہے، اور بس اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ میں یہ دعا مانگوں گا، یہ دعا مانگوں گا، تو وہاں کی تجلیات میں ایسا منہمک ہوتا ہے کہ پھر اس کو شاید یاد بھی نہیں رہتا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے۔ تو وہاں وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، تو وہ بھولنا بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اس لیے کہ جب انسان بھول جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق اس کو دیتے ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ ایک دوسرے کے بعد کرتے رہا کرو، کبھی حج کبھی عمرہ، کبھی حج کبھی عمرہ۔ اور فرمایا اس کے دو فائدے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں اس حدیث میں، فرمایا کہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، کہ یہ تنگ دستی کو ختم کرتے ہیں اور گناہوں کو ختم کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ تو وہاں حاضر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، ویسے یہاں بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن جہاں جس کے پاس استطاعت ہو وہاں پہنچنے کی تو وہاں پہنچ کے معافی مانگے۔ اور عموماً یہ ہے کہ حج جب انسان کرتا ہے تو اس کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، عمرہ کرتا ہے تو پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور دن بدن حج اور عمرے کو مہنگا کیا جا رہا ہے، عمارات بلڈنگیں اچھی بن رہی ہیں اور اس کے اخراجات اس کی وجہ سے بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہوٹل اچھے بنتے جا رہے ہیں، پہلے مکانات کا دور ہوتا تھا، اب ہوٹل کا دور آ گیا ہے، اور وہ اسفار جو ہے وہ اسی معیار کے مطابق ہو رہے ہیں، اور پھر یہ ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے، روپے کی قیمت کم ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے بھی مشکل ہوتے جا رہا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہ جائے، اور ظاہراً اخراجات ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگ دستی ختم ہوتی ہے، ختم، جیسے زکوٰۃ دیکھنے سے پیسے نکلتا ہے لیکن حقیقت میں اس کے پیسے میں برکت ہوتی ہے، اسی طریقے سے حج اور عمرے پہ جب خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برکت دیتے ہیں، اور کبھی زکوٰۃ دینے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوا، کبھی صدقہ دینے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوا، کبھی بار بار حج کرنے والا اگر اپنی حلال کی کمائی سے کر رہا ہے تو، یا کسی کی بھی حلال کی کمائی سے کر رہا ہے لیکن حلال کے آمدن سے کر رہا ہے تو وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوا، اور بار بار عمرہ کرنے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوا۔ صحیح۔ پھر عمرہ کے جو رکن ہے طواف ہے اور سعی، تھوڑا سا کوئی اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں۔ طواف جب انسان کرتا ہے تو براہ راست اللہ کی رحمت میں وہ داخل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طواف کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی رحمت کا تالاب ہو اور انسان جو ہے وہ اس کے اندر گھس گیا ہو۔ ماشاءاللہ۔ پانی کے تالاب میں کوئی آدمی گھس جائے تو وہ پانی کے اثرات اس کے پورے جسم پہ پڑتے ہیں، اسی طریقے سے، اور پھر اوپر سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز بیت اللہ شریف سے 120 رحمتیں نکلتی ہیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، 40 رحمتیں وہاں نماز پڑھنے والے کے لیے ہیں، اور 20 رحمتیں جو وہاں بیٹھ کے بیت اللہ شریف کو دیکھ رہے ہیں یہ ان کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اور جب طواف شروع کیا جاتا ہے تو طواف شروع کیا جاتا ہے حجر اسود سے، تو حجر اسود کا استلام ہوتا ہے، جی، اگر تو آپ قریب پہنچ رہے ہیں تو اس کو چوم لینا چاہیے، صحیح۔ اور اگر ذرا تھوڑے سے فاصلے پہ ہیں اور کوئی چیز لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ تو وہ چیز لگا لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو لکڑی پکڑی ہوئی تھی آپ نے وہ لگائی اور اس کو چوم لیا، اور اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا پھر دور سے اشارہ کر لیں، کیونکہ آج کل تو وہاں پہ رش بہت ہوتا ہے۔ بہت رش ہوتا ہے، اور جیسے ہاتھ لگانے کا اجر ہے اور برکت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ہاتھ کے کیا مقام اشارے کو قرار دیا ہے، صحیح، اس لیے اشارے پہ بھی وہی برکت ہے۔ تو جو اس پتھر کو چومتا ہے یا اس کا دور سے استلام کرتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس نے ایسا کیا جیسے اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کو کس نے چوم لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں سے اس کا طواف شروع ہوتا ہے، اللہ کے ہاتھ کو چوم کے وہ طواف شروع کرتا ہے، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ پتھر جو ہے نا یہ بڑے پہاڑ کی شکل اختیار کر جائے گا، اور اس کی آنکھ بھی ہوگی اور اس کی زبان بھی ہوگی، سبحان اللہ۔ اور جس نے ایمان کے ساتھ اس کا استلام کیا ہے
قیامت کے دن اس کے ایمان کی یہ گواہی بھی دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے آج کل ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑی بڑی چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، اب جتنے بھی لوگ اس کا استعلام کر رہے ہیں یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور پھر قیامت کے دن اس نے گواہ بن جانا ہے۔ اور جس آدمی کے ایمان کا گواہ وہ پتھر جو جنت سے آیا ہے، اور وہ پتھر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے، وہ اگر گواہ بن جائے تو انسان کے لیے اس سے بڑی سعادت کوئی اور نہیں ہے۔ اور پھر وہ طواف جب کرتا ہے تو براہ راست اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹ رہا ہے وہ انسان، اور اس دعا میں جو اس طواف کے اندر دعائیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور جب طواف پورا کر لے انسان تو پھر اس کے لیے ہوتا ہے کہ 2 رکعتیں نماز پڑھے۔ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پہ ہی پڑھی جائے؟ نہیں، مقام ابراہیم پہ بھی پڑھی جائے تو بہتر ہے جی، یعنی اس کے بالمقابل تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے۔ جی جی۔ لیکن اگر طواف کا رش ہو تو حرم شریف میں پوری مسجد میں جہاں بھی پڑھیں گے تو صحیح ہو جائے گی، اس لیے رش کے اندر انسان کو نہیں پھنسنا چاہیے، اور طواف کرنے کے والوں کے لیے مشکلات انسان کو نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ صحیح۔ اور پھر وہاں بیت اللہ میں کے ساتھ لگ کے انسان ایسا ہے جیسے اللہ کے ساتھ جڑ گیا ہو۔ بالکل۔ لیکن وہ پورے بیت اللہ میں سے ایک حصہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حجر اسود اور دروازے کے درمیان میں جگہ ہے، جی جی، اس کو کہتے ہیں ملتزم۔ ملتزم۔ اور وہاں جو آدمی جا کے لگتا ہے، چمٹتا ہے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کے گلے لگ کے بات کر رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ وہاں جب یعنی میں نے جب پہلا مرتبہ وہاں کی حاضری ہوئی تو مجھے یہ حدیث تو پڑھی ہوئی تھی، لیکن اس حدیث کا مجھے استحضار نہیں تھا، یاد نہیں تھی، اور ساتھی مجھے وہاں پر لے گئے ساتھ، تو وہاں لے جا کے مجھے کھڑا کر دیا۔ تو اب اس کی جو فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کیا، اس کا استحضار میرے ذہن میں نہیں تھا، لیکن لگتے ہی ایسا لگا جیسے اللہ کے گلے لگ گئے ہو جا کے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کسی کے گلے لگ کے جیسے رویا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ ویسے ہی رونا خود بخود نکلنا شروع ہو گیا۔ میں کوئی ارادہ کر کے نہیں گیا تھا، اس جگہ کی عقیدت لے کے نہیں گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ خود بخود ہی رونا آنا بھی شروع ہو گیا، اور خود بخود استغفار بھی شروع ہو گیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مقام پہ جو مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اچھا، یہ حدیث جو نقل ہوتی آ رہی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس نے آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا نا، میں نے اس کا خود تجربہ کیا، جو مانگا جاتا ہے قبول ہوتا ہے، قبول ہوتا ہے۔ اور پھر ان کے شاگردوں نے آگے بیان کیا تو اسی طریقے سے اس حدیث کو بیان کیا، اور تسلسل کے ساتھ مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے، اسی تسلسل کے ساتھ کہ یہ حدیث بھی بیان کی اور ساتھ کہا کہ میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں بھی عرض کرتا ہوں کہ میرا بھی ذاتی تجربہ یہی ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اس جگہ پہ اپنے گاؤں کو، تو اللہ کے سین کیا ہے، گلے لگ کے چمٹ کے رونا، ملتزم کہنا چمٹنے کی جگہ، صحیح، تو وہاں چمٹنا یہ اللہ سے چمٹنے والی بات ہے، بہت برکات کی جگہ ہے۔ صحیح۔ اسی طرح سے پھر جیسے انسان صحیح کرتا ہے تو صحیح کرتے ہوئے اس کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ اس کو ریکال ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کی اداؤں کو کس طرح یادگار بنا دیتا ہے، تو اس کے اوپر ذرا کوئی روشنی ڈالیں۔ بالکل بالکل صحیح، جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے اصل میں۔ ایک تو ہے کہ حضرت حاجرہ کی یادگار ہے، انہوں نے ایک عمل ایسا کیا اور اتنے اخلاص کے ساتھ کیا۔ 2 عمل ایسے ہیں کہ وہ ایسے اخلاص کے ساتھ تھے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دائمی کر دیا۔ ایک صفا مروہ کی صحیح ہے، حضرت حاجرہ نے کی تھی، پانی کی تلاش میں کی تھی، کوئی عبادت کی نیت سے نہیں کی تھی، بس دیکھنے کے لیے کی تھی، پانی کہیں سے مل جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے، کیونکہ ادھر بھی پہاڑی تھی مروہ کی، ادھر بھی صفا کی پہاڑی تھی، کبھی ادھر اوپر چڑھتی تھی بھی کچھ نظر آ جائے، کبھی ادھر اوپر چڑھتی جا کے کچھ نظر آ جائے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ادا بھی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک یہ کام چلتا رہے گا، سبحان اللہ، اور رش چلتا رہے گا۔ کوئی وقت ایسا، اب 5 منزلیں ہیں تقریباً طے خانہ سمیت، اور آخری چھت، تو لیکن کچھ حصے انہوں نے بند رکھے ہوتے ہیں، سارے نہیں کھولے ہوتے، لیکن یہ کہ کافی حصہ ہے جو ہر وقت آباد رہتا ہے اور ہر وقت اس کی ہوتی رہتی ہے۔ دوسرا، صحابہ اکرام سن 7 ہجری میں جب جا کے انہوں نے عمرہ کیا تھا، طواف کیا تھا، تو کچھ لوگ تو ایسے تھے جو زیادہ ان کو مسلمانوں سے چڑ تھی اور وہ چلے گئے تھے، مکہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید بھی انہی میں شامل تھے۔ اچھا، تو جو مکہ چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ ہمارا سامنا ہی نہ ہو ان کا۔ کچھ لوگ جو تھے
وہ ایک طرف بیٹھ کے مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدھا جو طواف ہے نا جی جدھر وہ مشرکین بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے مدینہ منورہ میں بخار بڑا سخت ہوتا تھا، اور جو جاتا تھا وہ بخار اس کو کمزور کر دیتا تھا، باہر کا آدمی اس کو برداشت نہیں کر سک پاتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہاں کی فضا شفا بن گئی، جو برکت کی وہ جگہ جو ہے. تو وہ کہتے تھے کہ ان کو یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا. تو حضرت نے فرمایا ذرا تھوڑا سا پہلوانوں کی طرح چل کے دکھاؤ، صحیح اور ایک کندھا بھی ننگا کرو. تو اس کے بعد وہ تو صحابہ نے اس وقت کیا تھا، اور کس اخلاص کے ساتھ کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں. تو اس وقت لیکن ان کا اخلاص پسند کتنا آیا، اور اللہ تعالیٰ کو پسند کتنا آیا کہ وہ اب تمام ہر وہ طواف جس کے بعد جو احرام کی حالت میں کیا جائے اور اس کے بعد صحیح ہو، تو اس میں اجتباع بھی ہوتا ہے اور رمل بھی ہوتا ہے. اس کو ذرا تھوڑا سا پہلوانوں کی طرح چلنے کو رمل کہہ دیتے ہیں، تو اس میں رمل بھی ہوتا ہے. تو یہ ان کی یادگار ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہے تو یہ چلنا ہی صرف، تو بہتر تو ہوتا ہے کہ دعا اور ذکر میں ہی طواف میں اور سعی میں دونوں دعا اور ذکر میں لگا رہے انسان. لیکن یہ نہ بھی کرے تو جیسے یہاں ہم تلاوت کرتے ہیں اس کا دل پہ ایک اثر پڑتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اس کا دل پہ اثر پڑتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ان قدموں کے اٹھانے کا وہاں اثر محسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کے اندر یہ برکت رکھی ہوئی ہے. اور ہمارے لیے صفا مروہ کی صحیح کرنے کی دلچسپی کا ذریعہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کی. بالکل صحیح. آپ نے وہاں صحیح فرمائی ہے، آپ بھی وہاں دوڑے ہیں، تو عمرے میں بھی اور حج میں 2 مرتبہ آپ نے وہاں پر صحیح کی ہے. کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہو. جیسے ہی آپ نے کہا کہ اللہ کے پیارے محبوب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ صحیح کی ہے، تو اس کے ساتھ ہی انسان کی ایک دل کی کیفیت اور چہرے کے تاثرات جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ ان کے ساتھ ایک محبت کا ہے، ہر مسلمان کے ساتھ ایسا معاملہ ہے. تو جب انسان روضہ رسول پہ حاضر ہوتا ہے تو اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس کا کیا کہنا جی، بس ایسا ہی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من زار قبری کانما زارنی، جیسے میری ہی زیارت کی ہے، جس نے میری قبر کی زیارت کی ہے. تو واقعتاً وہاں جا کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ملاقات ہو گئی. ماشاءاللہ، تسلی ایک جا کے وہاں انسان کو تسلی ہوتی ہے. جی. اور جب انسان مسجد نبوی میں بیٹھتا ہے تو اس وقت گویا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے سے، آپ کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کے دل کی حالت بدلتی ہے، سیاہی دور ہوتی ہے، دل سفید ہوتا ہے، اور انسان کے رجحانات ٹھیک ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے وہاں جب جا کے سلام پڑھتا ہے اس کے اپنے آثار ہیں، لیکن پوری مسجد میں جہاں کہیں بھی بیٹھتا ہے اس کے اپنے آثار ہیں. صحیح. بالخصوص جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرواتے تھے، یا ریاض الجنہ والا جو سیکشن ہے، وہ تو بہت ہی بابرکت جگہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ مختلف ادوار میں مسجد نبوی میں توسیع ہوتی رہی اور مصلی آگے جاتا رہا. صحیح. اور لیکن اب یہ سعودی حکومت نے اب یہ کیا ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے دوبارہ مصلی وہیں لے آئے. وہ کہہ رہے تھے 2 مقصد ہیں اس کے. شیخ سدیس نے آ کے اس کا افتتاح کیا تھا، تو اس میں جو مختصر بات کی ریکارڈنگ آ گئی تھی اس کی. ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی جگہ جو پرانی ہے وہیں سے امام کھڑا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اگلا حصہ ہے وہ زائرین کے لیے خاص ہو جائے. صحیح. وہاں نمازیں پڑھنے والے نہ ہوں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں وہ ان کے لیے خاص ہو جائے. صحیح. تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ میرے محبوب کو جو سلام کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ان کو ازدحام ان کے لیے نہ ہو، ان کے لیے رش نہ ہو. ایسا انتظام ہو گیا ہے. وہ جگہ تو جنت کا ٹکڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحیح. تو یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بحث کی ہے کہ حضور کا گھر بھی جنت کا باغ ہے یا نہیں. فرمایا کہ یہ درمیان میں جو جنت کا باغ بنا ہے حضور کے گھر کی برکت سے تو بنا ہے.
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر ہے، سبحان اللہ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر جو ہے وہ جنت ہے، اور وہ جو 2 صحابہ حضرات شیخین وہاں آرام فرما رہے ہیں وہ اس وقت جنت میں ہیں، جیسے ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ اس وقت جنت میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ابھی سے ان کو جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں جا کے جو انسان پہنچتا ہے تو امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پہ خاتمہ فرمائے گا اور انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس پروگرام کے توسط سے آپ ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں، ان کو ترغیب دلانا چاہیں کہ اس چیز کا شوق پیدا کریں اپنے اندر اور اس کام کی پرائرٹی لگائیں، باقی چیزوں معاملات کے ساتھ اس چیز کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں کہ عمرے کے لیے بھی ٹائم نکالیں۔ جی ہاں، اس میں چند چیزوں کا ایک اہتمام ہے۔ ایک تو بعض لوگ دعائیں مانگتے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، وہاں کی زیارت ہو جائے۔ بالکل صحیح۔ تو میں فرمایا کہ یہ دارالاسباب ہے، جب تک، اور جو اسباب بڑی چیزیں ہیں ان میں جب تک انسان اسباب اختیار نہیں کرتا تو دعا میں وہ سنجیدہ نہیں ہے، جو دعا مانگ رہا ہے صحیح، سنجیدہ نہیں ہے، وہ اسے کچھ کوشش کرنا پڑے گی، انتظام کرنا پڑے گا، کچھ پیسے جمع کرے، صحیح، چاہے وہ اتنے تھوڑے ہوں کہ اس کو یقین ہے کہ اس پیسوں سے میں اتنے پیسے جمع کر کے میں زندگی بھر نہیں جا سکتا، صحیح، لیکن جتنا ہو سکتا ہے اتنا اپنی طرف سے اسباب اختیار کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ اصل میں پیسوں سے کوئی نہیں جاتا، یہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے اور جس کو بلا لے، صحیح، یہ اسی کو وہاں پر توفیق ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مسائل سیکھیں، اتنا پیسہ لگا لیتے ہیں، اتنا بڑا سفر کر لیتے ہیں اور مسائل نہیں سیکھتے۔ ظاہری بات ہے انسان دنیا میں کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا معاملہ بھی کرتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ سیکھتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی سیکھنا چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ حج اور عمرے کی برکات بڑی ہے اور بڑے اثرات ہیں، لیکن عبادت کا ذوق جس میں ہو، صحیح، تو تلاوت کا ذوق، دعائیں مانگنے کا ذوق، یہ ذوق، مسجد میں بیٹھنے کا ذوق، یہ چیزیں ہوں تو اس کو پیدا کرنے کا اہتمام کریں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسلام پڑھتے ہیں نا، اس جگہ کے اثرات ہوتے ہیں، پھر صحیح، انسان اثرات لے کے آتا ہے، پھر جو اخلاص کے ساتھ جاتا ہے وہ وہاں کے اثرات لے کے آتا ہے۔ اور آخری بات جو کہوں گا وہ یہ ہے کہ زندگی میں تبدیلی جو ہے وہ نیک صحبت سے آتی ہے۔ صحیح، تو جب ایسا سفر کرنا ہو تو اگر نیک لوگ صلحاء کے ساتھ اگر سفر ممکن ہو تو پھر ان کے ساتھ کریں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ ناظرین، اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنے ہاں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے، اسی دعا کے ساتھ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایمان کی یہ دولت ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ بہت سی ایسی باتیں جو ہمارے ایمان کا جزو لازم ہیں، ہمیں ان کا علم تو ضرور ہے لیکن ہم ان کے حقائق سے ناواقف ہیں۔ دین اسلام پروگرام میں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اہل علم حضرات کی آراء۔